अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है यार। आज जिस मौजू पर मैं बात करने लगा हूँ, ये वो मसला है जो ज़िंदगी में एक या दो या फिर 3 बार सभी को भुगतना पड़ता है। मसला क्या है? तालीम। और तालीम की शुरुआत कैसे होती है कि हमें स्कूल में दाखिल होना पड़ता है, दूसरी बार हमें अपने बच्चों को दाखिल कराना पड़ता है, और अल्लाह पाक की मेहरबानी शामिल हाल हो तो हमने अपने नवासों और पोतों को भी दाखिल करवाना होता है। 3 बार तो इस मसले से 2-4 होते हैं। स्कूल में दाखला हमेशा से ही ना, मैं समझता हूँ कि एक प्रॉब्लम रही है। मुझे अपना याद है, जब मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया था तो सच पूछें कोई अच्छा तजुर्बा नहीं था। हालांकि बड़ा स्कूल था और वहाँ पास ही मेरे वालिद साहब का क्लिनिक भी था, मगर कोई ये लॉजिक समझ नहीं आ रही थी कि हमें क्यों यहाँ लाकर बैठा दिया गया है और हम क्यों 5-6 घंटे यहाँ पर बैठे रहें, और हमें क्या हासिल होगा ये रटा लगाने से। मैं समझता हूँ कि किसी भी दौर में, वो तो पुरानी बात है, 71 या 72 की बात होगी, तकरीबन 52-53 साल पुरानी, निसफ सदी से ज़ायद का किस्सा है। अच्छा, मगर ये ज़रूर याद है कि जब कभी वालिद साहब ऐसे ही रैंडमली स्कूल का चक्कर लगा लेते थे देखने के लिए, तो समझे दिल भर आता था उनको देखकर, पानी आ जाता था आंखों में। एक ही ख्वाहिश होती थी कि यार किसी तरह ये मास्टर साहब से कहें कि बच्चे को छुट्टी दे दो और ये मुझे साथ ले जाए। ज़ाहिर है अब ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती थी। कभी कभार जब बिल्कुल ही रो पड़ते थे तो वो ले भी जाते थे। शुरू में शायद दूसरी या तीसरी क्लास में जाकर पढ़ाई में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई थी। उससे पहले का जो सीन है सारा वो बस ऐसा ही था। दूसरी बार ये दिक्कत तब महसूस हुई जब अपने बच्चों की बारी आई। बच्चों में बेटी बड़ी थी, उसे जब दाखिल करवाया तो उसका भी यही मसला था। मेरी वालदा उसे स्कूल लेकर जाती थी, तो जो स्कूल के ओनर थे वो प्राइवेट स्कूल था, तो वो दोस्त थे हमारे, अल्लाह उनको जज़ा दे। उन्होंने बहुत खिदमत की हमारे कस्बे की, बहुत बच्चों को उन्होंने पढ़ाई पर लगाया, और भी बहुत खिदमत के खलक के काम उन्होंने वो करते हैं, अल्लाह उनकी हिजाती करे। तो अब जितनी देर तक मेरी वालदा साथ बैठ सकती थी उतनी देर तक हमारी बेटी बैठती थी। जब वालदा थक जाती तो साथ ही वो भी उठ के चल पड़ती। शायद इसमें 2 महीने ऐसे ख्वारी हुई या 3 महीने हुई, तब जाकर वो थोड़ा बहुता स्कूलिंग से यूज़ टू हुई। अब तीसरा बारी ये मरहला दरपेश आ गया है कि अब मेरे नवासे का नंबर है। अब वो बड़ा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। सॉरी यार, थोड़ा कोई मसला बन गया। वो एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है, भारी फीस वाला, मगर तरीक़ाकार उनके पास भी कोई नहीं है कि वो बच्चे को स्कूल से मानूस कैसे करें। प्ले ग्रुप के नाम से एक उन्होंने कमरा भी बना रखा है, उसमें बच्चों की दिलचस्पी की कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन बच्चा इस बात से सहम जाता है कि मेरे वालिदैन यहाँ मुझे छोड़कर वापस जा रहे हैं और मैं यहाँ क्यों रुकूं। इससे एक बात का मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर कोई ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया गया कि 2-4 महीने बच्चे को
کتابوں قاعدہ پڑھائی سکھلائی سے ہٹ کے صرف اور صرف اسے اسکول سے مانوس کرنے کا کوئی نظام بن جائے. اب وہ اسکول کی جو ٹیچرز ہیں، مس جسے مسیں کہتے ہیں، ہم انگریزی لفظوں کی جمع بھی اپنی اردو میں بنا لیتے ہیں نا، وہ بہت پڑھی لکھی ہوں گی، لیکن ان کے پڑھا لکھا ہونے کا بچے کو کیا فائدہ؟ یا بچہ تو وہ اس احسان کو محسوس نہیں کرتا نا کہ میری میم جو ہے وہ بی ایس سی پاس ہے یا ایم ایس سی پاس ہے. بچے کو تو وہ خاتون چاہیے وہاں پہ جو اس کا کسی بھی طرح اس کو تھوڑا ریلیکس فیل کرائے اور اسے مانوس کروائے اور اس سے ایسی باتیں کرے جس سے بچے کا تھوڑا دھیان بٹے، والدین کی طرف سے ہٹے اور ان کی طرف لگے. اب میں بھی ایک دن ساتھ گیا تھا، 15-20 بچے اور بھی تھے پلے گروپ میں. ہمارا تو بچہ سمجھے پہلے دن ہی گیا تھا. اب ایسا بچہ جس کے ساتھ انگریزی نہیں بولی گئی، لیکن اب مس ضد ہے کہ وہ اس سے انگریزی میں ہی بات کرے گی. یہ بات بچے کو اور زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے کہ بچہ گھر میں پنجابی یا اردو بولتا آیا ہے. میں نے تو اپنے گھر میں اردو کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی. میرے سارے بچے اب تک ہم آپس میں پنجابی میں بات کرتے ہیں، لیکن اب اس گھر میں یہ سین نہیں ہے. وہ لوگ اردو میں بات کرتے ہیں تو بچہ بھی اردو بولتا ہے، لیکن انگریزی تو نہیں بولتا وہ. اب اگر کسی بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شاید مجھے انگریزی میں پیار بھی کیا جا رہا ہے، وہ سمجھے گا شاید مجھے ڈانٹا جا رہا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی سینس ضرور ڈیولپ ہونی چاہیے جو بچے کو سکولنگ اور اسکول جانا آسان کر دے. کیونکہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا اسکول کا، یہ بندے کو بہت اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں. اب سچی بات ہے، ہمارے زمانے میں تو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا تھا وہ چھڑی اور ہاتھوں کا ہوتا تھا. آپ کو نہیں آتا کچھ بھی، آپ سٹینڈ اپ ہو جائیں اور آپ چھڑیاں کھائیں. اور اب ایسے بہت سے واقعات ہیں. میں نہیں چاہتا وہ ہمارے استاد اب دنیا سے گزر گئے، ہم ان کے خلوص پہ شک نہیں کرتے، لیکن طریقہ کار یہی تھا کہ روزانہ ایک طالب علم جاتا تھا اور وہ ایک نئی تازہ چھڑی توڑ کر لاتا تھا جو شام تک بچوں پر توڑ دی جاتی تھی. اب ہمارے تیسری کلاس میں جو استاد تھے ان کے پاس تو ایک سمجھیں نیا فارمولہ ان کو مل گیا تھا کہ وہ سائیکل پر آیا کرتے تھے اور سائیکل میں کے ساتھ پمپ رکھنا اس وقت کمپلسری ہوتا تھا کہ ایک تھیلا آگے لٹکا ہوتا تھا ہینڈل کے ساتھ اور اس میں پمپ ہوتا تھا. اب ماٹ صاحب کے پمپ کی جو نالی تھی، پائپ ہوا بھرنے والا، وہ شاید خراب ہو گیا ہوگا. انہوں نے نیا پائپ ڈلوایا اسے، لیکن ان کی فراست کہ انہوں نے پرانے کو ضائع نہیں کیا، وہ اسے لے آئے اور انہوں نے میرے حوالے کر دیا کہ اب چھڑی نہیں منگوانی. میں بدقسمتی سے مانیٹر بھی تھا کلاس میں. آپ یہ ساتھ رکھو اور یہ آپ نے چھٹی کے وقت ساتھ لے جانا ہے اور صبح لا کر یہ مجھے دینا ہے. وہ اس کو ایسے ہاتھ پہ لپیٹ کے رکھتے تھے اور جب دل کرتا تھا بس اسی سے ہی بچوں کی پٹائی ہو جاتی تھی. ایک بار بہت سین ہو گیا کہ یا تو کسی بچے نے شرارت سے وہ میرے تھیلے سے نکال لیا یا مجھ سے کہیں گر گیا. اب اگلے دن میں ڈر کے مارے اسکول آنے کو تیار نہیں تھا. میرے والد صاحب نے مجھے کہا آپ انہیں بتا دینا گر گیا. اب انہیں کیا پتا کہ یہ بات بتانے کے لیے کتنا حوصلہ چاہیے، مجھ میں تو نہیں تھا. میں اس وقت تک اسکول میں نہیں آیا جب تک میرے ابا جی نے مجھے 2 فٹ کا پائپ کا نیا ٹکڑا سائیکل والی دکان سے خرید کر نہیں دیا. اور جب میں نے وہ نیا پائپ دیا تو ماٹ صاحب چونکے کہ یہ نیا کدھر سے آ گیا. میں نے کہا جی پہلا گم ہو گیا تھا تو میں نیا لے کر آیا ہوں. وہ زیر اللہ مسکرائے. مجھے ان کی مسکراہٹ آج تک یاد ہے. وہ ایک فاتح کی مسکراہٹ تھی، وہ ایک استاد کی شفقت والی مسکراہٹ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب چلو وہ ماحول تو نہیں رہا،
اب چھڑی سے کسی طرح مار نہیں پیار والا لوگو چلا کے اب ہم بھی حوصلہ نہیں کرتے. جو ہمارے دور میں والدین کہتے تھے کہ جی بچے کی ہڈیاں ہماری ہیں اور گوشت آپ کا ہے, اب یہ پرمیشن تو والدین بھی نہیں دینے کا حوصلہ رکھتے. ہم نے بھی نہیں دی تھی اپنے بچوں کے لیے, اب والی جنریشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ اپنی جگہ قائم ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹیچر ہونے چاہیے جو صرف بچوں کو اسکول سے مانوس کروائیں, اور یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ ہر اسکول بھلے وہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے, وہ پلے گروپ کے لیے نیو کمرز کے لیے صرف ایسے ہی ٹیچر رکھے جو واقعتاً بچے کو مانوس کر سکیں. ہو سکتا ہے یہ میری فیلنگز بہت پرسنل ہوں, آپ لوگ اس کو اتنی سنجیدگی سے یا اتنا سنگین مسئلہ نہ سمجھتے ہوں. بہرحال میں تو اسے سمجھتا ہوں. آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.